مجلس میلاد کا پہلے بانی کون ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ کار نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ مجتہدین سے، نہ فقہاء سے، نہ محدثین سے، اور نہ اولیاء کرام بزرگان دین سے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس میلاد کی ابتدا 7ویں صدی کے پہلے عشرے میں ایک مصرف اور بدکردار بادشاہ ابو سعید مظفر شاہ اربر کے ہاتھوں میں ہوئی، جو عائشہ نے زندگی گزارنے کی وجہ سے رعایا میں غیر مقبول ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کس نے عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کرے، چنانچہ اس نے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے اور انہیں اپنی دینداری اور عشق کا ثبوت دینے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا، تاکہ اس کی عائشانہ زندگی عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔ وقت کے بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے جغرافیہ دان علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ چنانچہ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اول من احدث ذلك ابن المظفر ابو سعید بن زین الدین على احد الملوک الامجاد، یعنی سب سے پہلے جس شخص نے مجلس میلاد کو منعقد کیا وہ ابن مظفر ابو سعید ہے، جو بڑے بادشاہوں میں تھا۔ امام احمد بن محمد مالکی مصری لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کان ملکا مسرفا یأمر علماء زمانہ ان یعملوا باجتنباتہم واجتہادہم۔ یہ بادشاہ اپنے وقت کے علماء کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے اجتہادات پر اور استنباط پر عمل کرے اور کسی بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اتباع نہ کرے۔ حتی مالت الیہ جماعت من علماء کی ایک جماعت، ایک طائفہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو پھر یہ علماء جو ہے اس وقت جو تھے ربیع الاول کے اندر یعنی اس میلاد کو منعقد کرتے، تو وہ اول من احدث من الملوک هذا العمل القول المعتمد فی عمل المولد۔ ابو سعید مظفر ایک فضول الحق بادشاہ تھا، اپنے وقت کے علماء کو حکم دیتا کہ وہ اپنے قیاس اور اتحاد پر عمل کرے اور غیر کی مذہب کی پیروی نہ کرے، یہاں تک کہ علماء کی ایک جماعت فضلاء کا ایک گروہ ان کی طرف مائل ہو گیا اور ربیع الاول میں میلاد منعقد کرتا تھا۔ بادشاہوں میں پہلا بادشاہ ہے جس نے بدعت کی، حالانکہ میں نے خود سنا ہے